بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے کہ ملک میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، اس پر آپ کے سامنے چند حقائق اور اپنی رائے پیش کر سکوں۔ آج 9 تاریخ ہے اور پاکستان بار کونسل کی کال پر پورے پاکستان میں آج وکلاء کی طرف سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے اور آج وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ اس احتجاج کے چند مقاصد ہیں جن میں اہم ترین ہے کہ ملک میں جس طرح سے قانون کی بالادستی کو چیلنج کیا گیا ہے اور چند طاقتور طبقات اور اداروں کی جانب سے جس طرح قانون پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، تو پاکستان بار کونسل کی جانب سے اس اعلان کا مقصد یہ ہے کہ ان اداروں تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے کہ آپ قانون سے بالا نہیں ہیں اور آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اپنے اختیارات کے دائرہ کار میں رہ کر کرنا ہے۔ اگر ادارے اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے تو یقینی طور پر ملک میں بے چینی پیدا ہوگی، عوام میں بے چینی پیدا ہوگی، اور اس بے چینی کا اس وقت ملک اس لیے متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان اس وقت شدید معاشی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ معاشی مشکلات پہلے بھی پاکستان پر آئی ہے، لیکن اس دفعہ کے جو چیلنجز ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ پہلے سیاسی پارٹیاں عوام کو کہتی تھی کہ باہر نکلو احتجاج کرو، لیکن اس دفعہ جو بجلی کے بل آئے ہیں اور عوام کی قوتیں جو صلاحیت ہے ان بلوں کو ادا کرنے کی، کیونکہ ایک تو باقی بہت ساری مہنگائی ہوئی ہے انفلیشن کی وجہ سے، اوپر سے بجلی کے بل جب دگنے تگنے آئے تو پھر عوام کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ سڑکوں پر آئے، کیونکہ اگر وہ سڑکوں پر نہ آتے تو یقینی طور پر وہ پھر شدید مالی پریشانی کا شکار ہو جاتے۔ وہ بل بھی اگر نہ جمع کرتے تو یقینی طور پر اس میں بھی ان کے لیے اور ملک کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ تو جب عوام خود ہی اپنی کان پر خود ہی موبلائز ہوئی اور انہوں نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ان بجلی کی جو بلوں کی زیادتی تھی ان کے خلاف، تو حکومت کو بھی عوام کی جو بے چینی ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی اور اس کا ادراک کیا گیا، انہیں حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا۔ اصل میں حالات کی نزاکت کا احساس اگر وہ پہلے کر لیتے، وہ اگر یہ اندازہ لگا لیتے کہ ہم عوام پر ان کی استعداد سے زیادہ بوجھ اگر ڈالیں گے تو پھر ریئیکشن تو آئے گا۔ دیکھیں، کسی حد تک انسان برداشت کر سکتا ہے، جتنی اس میں برداشت ہوتی ہے اس حد تک تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بات برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا انسان کے پاس، یا تو وہ احتجاج کرے یا پھر اور کیا کرے، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور جب یہ حد کراس ہو جائے تو پھر عوام کے پاس جو راستہ بچتا ہے وہ پھر روڈوں پر آنے کا ہے، اور روڈوں پر آنے سے مسئلے حل تو نہیں ہوتے، لیکن عوام کے جذبات کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ ویسے حکومت کو اپنے طور پہ ادراک ہونا چاہیے، جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے نفس پر ہوتا ہے۔ جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں، جو عوام کی نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں، جن میں خدا ترسی ہوتی ہے، جن پر نیک بندے جب حکومت کی کرسی پر قابض ہو، جب ان میں خدا ترسی ہوتی ہے تو وہ احتجاج سے پہلے ہی عوام کے مسائل کا ادراک کر لیتے ہیں
اور ان مسائل کے حل کے لیے وہ دن رات ایک کر کے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں، جس سے عوام کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور عوام میں بے چینی کے اٹھے ہوئے جو جذبات ہوتے ہیں وہ مسائل کے حل ہونے کی وجہ سے وہ پھر کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ روڈوں پر پھر نہیں آتے۔ اب یورپ کو دیکھ کے، آپ دبئی کو دیکھ کے، آپ سعودی عرب کو دیکھ کے، آپ ایران کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، وہاں پر عوام مہنگائی یا مسائل کی وجہ سے سڑکوں پر نہیں آتی، کیونکہ وہاں کی حکومتیں عوام کی ووٹ کا جو حق ہے وہ ادا کر رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے، ان کے اداروں میں کرپشن نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے۔ یہاں پر جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہاں پر کوئی بھی افسر پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتا، یہ رشوت ہے، اور رشوت کو اسلام میں بھی حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے اداروں میں ان سے پوچھ گچھ نہ ہونے کی وجہ سے، ان افسران سے پوچھ گچھ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پھر ڈر نہیں ہوتا۔ دیکھیں قانون کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو جو برے کام ہیں، جو غیر قانونی کام ہے، جو معاشرے کو نقصان پہنچانے والے کام ہیں، ان سے روکا جائے۔ اب عوام کے لیے تو قانون ہے، عدالتیں بھی ہے، پولیس بھی ہے، لیکن جہاں پھر بات آتی ہے جو بڑے عہدوں پر قابض لوگ ہیں، جو افسران ہیں، آپ کوئی بھی محکمہ اٹھا کے دیکھ لے، ان پر جب عوام سے رشوت مانگتی ہے اور عوام جب ان کے خلاف کوئی شکایت کرتی ہے تو اس کی شکایت پر کوئی خاص کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی، کیونکہ عوام سے ثبوت مانگے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں عوام ثبوت کہاں سے لائے؟ ایک تو سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں شعور کی کمی ہے، عوام میں اتحاد کی کمی ہے، جس کی وجہ سے عوام خود کو کمزور محسوس کرتی ہے، اور اس کمزوری کا فائدہ جو ہے وہ پھر یہ سرکاری ادارے اٹھاتے ہیں، جن میں پولیس آتی ہے، جن میں محکمہ مال ہے، جن میں باقی جتنے بھی سرکاری ہسپتال ہے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، تو ان پہ جو اہلکاران ہے، جو افسران ہیں، وہ پھر عوام کی بے شعوری اور عوام کی جو کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو پھر تنگ کرتے ہیں، ہیلے بہانے بنا کر عوام کو تنگ کیا جاتا ہے، اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ عوام کے پاس صرف پھر ان کے پاس ایک طریقہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ وہ پھر رشوت دے کر اپنا کام کرواتے ہیں۔ اگر عوام کو یقین ہو کہ ان کی سنوائی ہوگی، اگر عوام کو یقین ہو کہ نیچے اگر افسر کرپشن کر رہا ہے، ہم اوپر کے افسر کے پاس جائیں گے تو وہ اس افسر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے گا، تو نہ صرف یہ کہ اب افسر رشوت لینے سے باز آئے گا، بلکہ عوام کو بھی حوصلہ ملے گا، اور وہ پھر زیادہ سے زیادہ اپنی شکایتیں لے کر افسران بالا تک جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے اوپر سے نیچے تک نظام ایسا ہے کہ یہاں پر ظالم لوگ اقتدار پر قابض ہے، ظالم لوگ جو ہے وہ کرسیوں پر قابض ہے، جن کے اندر جو عوام کے لیے درد نہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب عوام بہت زیادہ تنگ پڑ جاتی ہے، جب ان کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے، جب ان کی جیب میں پھر اپنا گھر بار چلانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے، بچوں کا علاج معالجہ کرانے کے لیے جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو ان کے ذہن میں پھر باغیانہ قسم کے رویے جنم لیتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد کراس ہو جائے تو پھر جو مظلوم ہوتا ہے اس کو دونوں طرف موت نظر آتی ہے۔ وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر آواز نہیں اٹھاؤں گا پھر بھی موت ہے، اگر آواز اٹھاؤں گا اگر موت آتی ہے تو وہ موت زیادہ اچھی ہے، کم از کم وہ عزت کی موت ہوگی۔ ذلت کی موت سے اچھا ہے، ذلت کی رسوائی کی
بزدلی کی موت سے اچھا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے موت کا انتظار کرنے سے اچھا ہے بندہ میدان میں جا کر حالات کا مقابلہ کرے، اور جو ان کے حقوق پر قابض لوگ ہیں ان سے اپنا حق چھیننے کی بھرپور کوشش کرے، یا اور اس کے پھر وہ مختلف طریقے اپنے سوچ اور بچار کے مطابق اٹھاتے ہیں۔ جن کے پاس ہتھیار اٹھانے کا پھر جذبہ ہوتا ہے، یا ان کے پاس قوت ہوتی ہے ہتھیار کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے حالات کا مقابلہ کرنے کی، تو وہ قوت استعمال کرتے ہیں، اور جن کے پاس قوت نہیں ہوتی تو وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ اور ہمارے دین نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایمان کی سب سے کمزور سطح وہ ہے جب انسان ظالم کو صرف زبانی طور دل سے برا محسوس کرے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ظلم کو سب سے پہلے اپنے بازوؤں سے روکنے کی کوشش کرو، اگر بازوؤں سے روکنے کی کوشش نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو تم دل سے اسے برا خیال کرو، اور یہ ایمان کی سب سے کمزور سطح ہے۔ اور ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے میں 90% لوگ 99% لوگ صرف دل میں ظلم کو، جبر کو برا بلا کہتے ہیں، اور یہ ہماری ایمان کی سب سے کمزور سطح ہے۔ جب ہم ایمانی طور پر کمزور ہوں گے تو یقینی طور پر ہمارے حالات پھر نہیں بدلیں گے۔ میں آپ کے سامنے طالبان کی مثال رکھوں گا۔ طالبان گنتی میں بہت کم تھے، ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، ان کے پاس بڑے بڑے ٹینک اور طیارے بھی نہیں تھے، ان کے پاس جہاد بھی نہیں تھے، وہ تنخواہ دار فوجی نہیں تھے، وہ صرف اور صرف جذبہ ایمانی کے لیے میدان میں نکلے تھے۔ انہیں صرف قابض دشمن کو اپنے ملک سے بے دخل کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا، جب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تو انہوں نے اپنے سینے پر بم باندھ لیے، اور پھر وہ سینے پر بم باندھ کر اپنے دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اور جب دشمن نے یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو وہ سپر پاور تھا، امریکہ دنیا کا سب سے بڑی طاقت تھا، لیکن وہ بھی اس جذبہ ایمانی کے آگے نہیں روک سکا۔ تو اگر آج ہم اپنے مسائل پر روتے ہیں، دھوتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو اگر گریبان میں ہم جھانکیں تو سب سے بڑی وجہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، بڑی وجہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ جذبہ ایمانی کی کمی کی وجہ سے آج ظالم جو ہے وہ مظلوم پر ظلم ڈال رہا ہے، اور مظلوم یہ ظلم بازوؤں میں طاقت ہوتے ہوئے، منہ میں زبان ہوتے ہوئے، اللہ کا دین ہوتے ہوئے، تعلیمات ہوتے ہوئے بھی وہ کمزور ہے، کیونکہ وہ دین پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ دین پر اس کے اصل روح کے مطابق عمل پیرا نہیں ہے۔ تو جب مسلمان اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور صرف اللہ سے ڈرے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے پھر اس کا حق نہیں لے سکتی۔ پھر جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور جیت ہمیشہ پھر مظلوم کی ہوتی ہے، اور ظالم پھر دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، یا پھر اس کا صفایا ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔